ضلع جہلم، ساکن بھی ضلع جہلم کے کرم الدین صاحب نے کتاب لکھی. غالباً یہ کتاب جیسا کہ اس کتاب میں بھی جو یہ اس کا 6واں ایڈیشن ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ کتاب لکھی کب گئی ہے. یہ کتاب لکھی گئی غالباً 1925 میں. 1925 میں یہ کتاب لکھی جاتی ہے تشیع کے خلاف. اس کتاب کے حوالے سے نہایت معروف اور مشہور تھا کہ اگر اہل سنت مناظرہ کرنا چاہیں تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ گٹھڑی باندھ کر کتابیں لے کر جائیں یا پھر پوری جو ٹیچی بھر کے کتابیں لے کے جاتے تھے وہ لے کے جائیں. کہا جاتا تھا جب یہ کتاب لکھی گئی کہ اب اہل سنت کیا کریں، فقط ان کے ہاتھ میں آفتاب ہدایت ہونی چاہیے. آفتاب ہدایت ہی اہل سنت کے لیے کافی ہے. وہ یہ کتاب لے جائیں اور تشیع کو وہ شکست فاش دے سکتے ہیں. تو اس کتاب کی بڑی شہرت تھی. جیسا کہ اس کی یہ کتاب کب لکھی گئی تھی 1925 میں. اب اس کتاب کے 6 ایڈیشن میں جب یہ کس نے لکھا ہے جناب، خادم اہل سنت مظہر حسین، یہ محتمم ہے مدرسہ اظہار الاسلام مدنی جامع مسجد چکوال کے. یہ اپنی اسی کتاب کے ایڈیشن جو 6واں ایڈیشن ہے اس میں لکھتے ہیں کہ آفتاب ہدایت جو کس کی ہے جناب، محمد کرم الدین صاحب کی. یہ کب لکھی گئی 1925 میں یہ کتاب لکھی جاتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حالیہ ایڈیشن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں خود یہ شخص جو ہے وہ کیا لکھتا ہے. اس کتاب کا جواب 48 سال کے بعد، یعنی 1925 میں کتاب لکھی گئی تو اس کا کوئی جواب جو ہے وہ تشیع کی جانب سے نہیں دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جوابات مختلف رسالوں کی صورت میں دیے گئے، البتہ ایک مدلل مفصل اور جامع جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا. 48 سال کے بعد شیعوں کی طرف سے ایک ماتمی مجتہد، یعنی جو ان موصوف نے جناب مظہر حسین صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے، ایک ماتمی مجتہد نے. تو نام کیا ماتمی مجتہد کا، مولوی محمد حسین عرف ڈھکو فاضل عراق مقیم سرگودا نے دسمبر 1973 میں لکھا. یعنی اس کتاب کا جواب 1973 میں لکھا گیا اور جس کا جواب فوری برنامے تجلیات صداقت پر ایک اجمالی نظر شائع کر دیا گیا. یعنی اس کتاب کا جواب لکھا گیا تجلیات صداقت کے نام سے. یہ تو پہلی کتاب جو ہمارے خلاف لکھی گئی اور اس کے جواب میں یہ کتاب تجلیات صداقت بے جواب آفتاب ہدایت، یہ آفتاب ہدایت، یہ آفتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے جواب میں قبلہ ڈکو صاحب نے کتاب لکھی تجلیات صداقت جو 2 جلدوں پہ مشتمل ہے. اب جیسا کہ عرض کی کہ یہ جو کتاب لکھی گئی تو اہل سنت کے درمیان جب مناظرے وغیرہ ہوتے تو کہا جاتا کہ بس یہی کتاب کافی ہے جی، یہ کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ کو کتابیں بھر کے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بس شیعہ کے لیے کافی ہے. تو بہت شور ہوا کرتا تھا کہ میرے ڈکو صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ چکوال جب مجالس کے لیے جاتے تو لوگ انہیں کہتے کہ بھائی یہ کتاب لکھی گئی ہے اور ہمارے چکوال میں لوگوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، اور کہا کہ ہماری ایک عالم نے 1925 میں یہ کتاب لکھی تھی، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. یعنی یہ کتاب کب لکھی گئی، پاکستان بننے سے پہلے. تو اس کا آج تک شیعوں کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ڈکو صاحب نے پھر اس کا 2 جلدوں میں جواب لکھا، جو اب ایک جلد میں بھی انٹرنیٹ پہ آپ PDF میں دستیاب ہے، تقریباً 725-30 صفحات پہ مشتمل جو ہے وہ آپ کو جواب ملے گا. تو ڈکو صاحب نے یہ جواب لکھا تجلیات صداقت کے نام سے. اس کے بعد جب ڈکو صاحب نے یہ کتاب لکھی تو ڈکو صاحب نے اعلان کیا، ایک اعلان وہ خود اگر آپ کتاب میں ملاحظہ کریں تو کتاب کی پہلی جلد جو ہے اس میں یہ اعلان شائع بھی ہوا. اعلان کیا گیا کہ میں نے 1985 میں تجلیات صداقت لکھی، وہ تجلیات صداقت جس نے قوم شیعہ کا آسمان سر اونچا کر دیا. چکوال کے قاضی مظہر کا بابا، یہ جیسا کہ اس کے اوپر جو 6 ایڈیشن میں جو تجلیات صداقت کے اوپر تبصرہ موجود ہے وہ کس کا ہے، مولوی مظہر حسین کا، جس کا میں نے ابھی پڑھ کے بتایا آپ کو. وہ کہتا ہے شیعوں کا ماتمی مجتہد. لوگ کہتے ہیں ڈکو صاحب ماتم کے مخالف تھے اور مخالف کہتا ہے وہ ماتمی مجتہد تھا. خیر یہ ایک اپنی الگ بحث ہے. تو ڈکو صاحب کہتے ہیں کہ اس نے، یعنی کس نے، مولوی کرم دین بھیاں والا، اس نے میری پیدائش سے پہلے کتاب لکھی جس کا نام تھا آفتاب ہدایت. اچھا، اس نے چیلنج کیا تھا قیامت تک سارے شیعہ اکٹھے ہو جائیں، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ خالق اکبر کی مجھ گناہگار پر نظر کرم ہوئی، میں نے اس کتاب کا جواب 2 جلدوں میں لکھا، یعنی یہ تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت. اور ڈکو صاحب نے کیا اعلان کیا، میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لو، یعنی جتنے بھی اہل سنت مولوی ہیں سارے اکٹھے کر لو، متحدہ محاذ بنا لو، جرت ہے تو میری اس کتاب کا جواب لکھو. ڈکو صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے خلاف میرے قتل کے فتوے دیے گئے. حق نواز جھنگوی جو مر گیا، اس نے سرگودا میں مسجد معاویہ میں کھڑے ہو کر فتویٰ دیا تھا. وہ سرگودا کی سنیو، ابھی تک تجلیات صداقت بھی موجود ہے، وہ کتب خانے بھی موجود ہیں جس کی مدد سے یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب لکھنے والا بھی موجود ہے. ڈکو صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئٹہ میں محرم پڑھ رہا تھا کہ میرے کتب خانے کو آگ لگا دی اور میرے قتل کے فتوے دیے گئے. سرگودا کے چوک میں اس کو گولی مار دو، جس نے تجلیات صداقت لکھ کر ہمارے مذہب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. یہ کتاب صبح قیامت تک دشمنان آل محمد کو للکارتی رہے گی. یہ ڈکو صاحب نے اپنی، اگر آپ اس کو نیٹ پہ دیکھیں بھی صحیح تو پہلی جلد میں یہ اعلان لکھا ہے کہ یہ کتاب صبح قیامت تک دشمنان آل محمد کو للکارتی رہے گی، اور علی علیہ السلام کی امامت میں شک کرنے والوں اور علی علیہ السلام کے مقابلے میں غیروں کی پرستش کرنے والوں اگر دم خم ہے تو میری اس کتاب کا جواب دو. تو یہ ڈکو صاحب نے کتاب لکھی، کب کی بات ہے آپ کو بتایا 1925 میں وہ لکھی گئی، پھر ڈکو صاحب نے اس کا جواب دیا. یہ جو کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور کل بھی ایک کتاب کے حوالے سے گفتگو کی، آگے بھی میں چل کے مختلف کتابیں اور مختلف ایسے
ردود جو تشیع کی جانب سے مخالفین مکتب اہل بیت کے جوابات میں لکھے گئے، وہ انشاءاللہ میں ان سب کا تعارف آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کروں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے ایک شخص کو دیکھا وہ ظاہراً مکتب اہل بیت کا دفاع کر رہے، مناظرہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، مجھے شوق نہیں تھا میں مناظرے کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان کے شیعہ ان کی تکفیر کی جا رہی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو میں میدان میں آیا، کوئی نہیں تھا۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ اس قدر دیدہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، دیدہ دری کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ کے کیا کہتا ہے کہ میں نے آ کر دفاع کیا مکتب اہل بیت کا۔ بھائی یہ کس نے کیا؟ یہ آپ نے لکھی تھی کتاب، جب مکتب تشیع کا مختلف شہروں میں جینا حرام کیا ہوا تھا، اور یہ کتاب آفتاب ہدایت لوگ للکار کے کہتے تھے کہ اس کتاب کا جواب نہیں لکھا گیا، تو اس کا جواب آپ نے لکھا تھا۔ سیف البارک جو میرے پیچھے بھی پڑھی ہے، جس کا کل تعارف کروایا تھا، آپ نے لکھی تھی یہ کتاب، یا تحقیقی دستاویزات، تاریخی دستاویزات، یہ جو ہمارے خلاف تاریخی دستاویزات لکھی گئی اس کا جواب آپ نے لکھا تھا۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس طریقے سے جذباتی کر کے کیا بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ بھائی میں صرف دین کا دفاع کر رہا ہوں۔ یہ وہی والی بات ہے کہ شخص جو ہے وہ نماز تہجد کے لیے اٹھا اور اللہ سے دعا کرے، اللہ سارے سو رہے ہیں، فقط میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ تو بندے نے اٹھ کے کہا کہ بھائی اپنی نماز نہ پڑھ، ساڈی شکایت نہ لا، ٹھیک ہے آپ دفاع کر رہے ہیں دفاع کریں، لیکن دوسرے علماء کی خدمات کو سرے سے نظر انداز کر دینا یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ ہمیں دکھ فقط اس بات پہ ہے، آپ مذہب اہل بیت کا دفاع کریں، اچھی بات ہے، خداوند متعال حضرت زہرا آپ کو اس کا اجر دیں، آپ کا اجر محفوظ ہے، لیکن دوسرے علماء کی خدمات کو اس انداز سے نظر انداز کرنا اور ان کی خدمات کا اعتراف نہ کرنا یہ نہایت ناانصافی والی بات ہے۔ تو یہ کتاب جیسا کہ آپ کو کی تجلیات صداقت لکھی گئی، اور دیگر شاہکار بھی ہیں، جیسا کہ میں ابھی آپ کی اسکرین پہ شو کرتا ہوں۔ ایک اور کتاب جو ہے وہ تنزیہ الامامیہ، کس نے لکھی؟ البتہ اس سے پہلے اس کتاب کو بھی ملاحظہ کریں، یہ تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ ایک مولوی نافع غالباً جھنگ کا تھا، اس نے کتاب لکھی حدیث ثقلین کے اوپر، اور حدیث ثقلین کو مشکوک قرار دیا، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے بھی ہیں۔ حدیث ثقلین کے حوالے سے ڈاکٹر زبیر بھی اس دن کہہ رہا تھا کہ جس کی سند مشکوک ہے، اور یہ اس حدیث ثقلین میں ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ تو وہی مولوی نافع نے کوشش کی اور حدیث ثقلین کو مخدوش کرنے کا، اس نے مخدوش کرتے ہوئے کتاب لکھی۔ تو ڈکو صاحب نے یہ کتاب لکھی، یہ تحقیقات الفریقین فی حدیث ثقلین۔ اچھا جی، تو ایک یہ ان کا شاہکار ہے۔ یہ کس نے دفاع کیا؟ یہ ہمارے علماء نے دفاع کیا۔ کہاں پہ کیا؟ پاکستان میں۔ اور انہوں نے اس کے بدلے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ آج میری مدد نہیں کریں گے، اور آج اگر آپ لوگ ایشیو اگر آپ نیچے پے پال کے ذریعے، ویسٹرن یونین کے ذریعے مجھے امریکہ میں پیسے نہیں بھیجیں گے تو میں مکتب اہل بیت کا دفاع بند کر دوں گا۔ ان مولانا صاحب کو، ڈکو صاحب کو پاکستان میں ان کے قتل کے فتوی دیے گئے، آپس میں تشیع کا ان کے ساتھ، یعنی آپس میں جو اختلافات ہے وہ قطع نظر اس کے، لیکن مخالفین نے ان کے قتل کے فتوی دیے۔ یہ شخص پاکستان میں ہی بیٹھ کر تجلیات صداقت پہ لکھتا ہے، یہ شخص پاکستان میں بیٹھ کر مخالفین کے شہر میں جا کر یہ حدیث ثقلین کا دفاع بھی کرتا ہے، یہی شخص پاکستان میں بیٹھ کر تنزیہ الامامیہ بھی لکھتا ہے۔ تنزیہ الامامیہ کس کا جواب ہے؟ تنزیہ الامامیہ جواب دیا گیا تھا رسالہ ایک مذہب شیعہ لکھا گیا تھا قمر الدین سیالوی کی طرف سے، مذہب شیعہ، جس کا آج بھی یہ پیر عرفان مشہدی اور یہ لوگ بڑا جناب سینہ چوڑا کر کے نام لیتے ہیں۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ مخالفین باطل پر ہونے کے باوجود، اور ایسی کتابیں کہ جن کے حوالہ جات میں اس قدر جھول، دجل، فریب اور جھوٹ سے بھری ہوئی جو ان کی کتابیں ہیں، ان کا فخر سے نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے ایسے افراد کے جو دین کے دفاع کے نام پر اپنے ہی علماء کو کیا کرتے ہیں، جو ان کو نیچا دکھانے کے لیے کہ کوئی بھی شیعہ تو پاکستان میں یتیم ہے، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کیا جی اگر آپ ویسٹرن یونین پے پال اور نیچے وہ جناب سارے اکاؤنٹ آئے ہیں، ان میں پیسے نہیں بھیجیں گے میں دین کا دفاع کرنا چھوڑ دوں گا، میں نہیں دین کا دفاع کروں گا، میں یہ اسٹوڈیو نہیں چلا سکتا۔ لیکن شیعہ علماء نے اپنی ہر مشکلات جو بھی ان کو سامنا ہوا، ان مشکلات کے باوجود یہ کتابیں لکھی مخالفین کی۔ ایک کتاب آپ نے آج تک نہیں لکھی، اور یہ کتابیں لکھی تنزیہ الامامیہ۔ میرا جو ہے وہ لیپ ٹاپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، ورنہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، وہ میرے پاس ہارڈ میں نہیں ہے، اگر آپ گوگل کریں تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا جی، تو یہ کیا ہے جی تنزیہ الامامیہ، جو کہ مذہب شیعہ کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد قمر الدین سیالوی نے جب مذہب شیعہ لکھی تو انہی کے مدرسے کے ایک اور اشرف سیالوی غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے آ کے تحفہ حسینیہ لکھی۔ تحفہ حسینیہ 3 جلدوں میں اس بندے نے آ کے لکھی۔ جب ڈکو صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی ایک سیالوی صاحب کے ایک اور، میں اگر نام یہاں پہ مجھے مل جائے، چاہنے والے نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے، مختصر رسالہ نہیں، اس نے پوری 3 جلدیں بنا دیں، کیا نام ہے، تحفہ حسینیہ کے نام سے، وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جب پتہ چلتا ہے، اور وہ ڈکو صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا قبلہ آفتاب جوادی صاحب سے کہ تحفہ حسینیہ جو ڈکو صاحب کے پاس نہیں تھی، قبلہ جوادی صاحب ان کو فراہم کرتے ہیں۔ تو ڈکو صاحب کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں نے اس جوابی کتاب یعنی تحفہ حسینیہ کا سرسری مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس کا جواب الجواب لکھ رہے ہیں، اور یہ آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے تنزیہ الامامیہ تو تقریباً 435 صفحات پہ ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے علماء نے، یہ میں فقط ابھی کے علماء کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے لے کر جائیں گے، اور آگے تک جو آپ کی خدمت عرض کریں برصغیر کے دیگر علماء نے خدمات انجام دی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی تعارف کروائیں گے۔